السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقۂ محترم، آج ہم قوم پرستی، گروہ ازدیت اور شخصیت پرستی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا اسلام میں کسی بھی عالم سے پوچھیے آپ، قوم پرستی، گروہ ازدیت یا شخصیت پرستی کو کوئی مقام حاصل ہے؟ تو آپ کو یہ جواب ملے گا کہ بالکل نہیں، اسلام میں تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ باوجود اس کے کیا امت مسلمہ، مسلم معاشرہ، ہم یہ تینوں باتوں میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ ملوث ہے یا نہیں؟ کیا ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں یا نہیں؟ ایک عام ایمان والا خیر وہ تو سمجھ ہی نہیں پاتا ہے، لیکن ایسے افراد جو کسی اجتماعیت سے جڑے ہیں، ایسے افراد جو کسی شخص کے درس قرآن سنتے ہیں، کسی عالم کے، کسی فاضل کے، کسی بڑے جید عالم کے بیانات سنتے ہیں، کیا وہ شخصیت پرستی میں ملوث ہے یا نہیں؟ ایسے افراد جن کے دلوں میں درد ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری قوم پیچھے ہے، ہماری قوم پیچھے ہے، ہماری اردو زبان، باوجود اس کے کہ انہوں نے عربی زبان کو چھوڑ دیا، بس عربی متن تک کے محدود کر کے رکھ دیا۔ عربی نہ بولتے آتی نہ سمجھ میں آتی، عربی کو سیکنڈ اور تھرڈ لینگویج بنا دیا، لیکن اردو کے لیے تو ہم جان لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر بھی میرے درست موجود ہیں۔ تو کیا ان باتوں کا کہ ہم کسی زبان کے پجاری بن جائیں، کسی شخص کے پجاری بن جائیں، یا پھر ہمارے قوم کے پجاری بن جائیں، اسلام میں اس کی کیا کہیں پر کوئی پروویژن ہے، کوئی جگہ ہے؟ پتہ چلتا کلی طور پہ کوئی مقام حاصل نہیں، لیکن ہم کو یہ بھی بتلایا جاتا اجتماعیت کے پلیٹ فارم سے، ایسی اجتماعیت، سلجھی ہوئی اجتماعیت کہ بھائی اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں، کہ بھائی اجتماعیت کے بغیر تو اسلام ہے ہی نہیں۔ نماز کو ہم دیکھیں تو اجتماعیت کے بغیر تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ مطلب کسی مسجد میں اگر ہم یہ کریں، نماز کے لیے جائے وہاں پر، اور پتہ لگا کہ وہاں کوئی اذان دینے والا نہیں، حالانکہ 5 وقت کی نماز ہوتی تھی، چلو بھائی کسی نے اذان دے دیا، اب اذان دے دیا اس نے، تو اس گاؤں میں، چھوٹے سے گاؤں میں یا اس مقام پر نمازیوں کی تعداد ایسی کہ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں نماز کو، اب وہ اکیلا کیا کرے گا؟ پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا، تو کیا اس کے اکیلے کی نماز نہیں ہوگی؟ یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم کو بتلایا جاتا اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں ہے، تو اس آیت کا کیا ہوگا جو قرآن میں موجود ہے ابراہیم اسلام کے بارے میں، کہ وہ سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو گیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ ایسی اجتماعیت جو مشرکانہ عقیدوں پر قائم رہے، اب ہم سمجھتے کہ بھائی وہی اجتماعیت جو دعویٰ کرتی ہے قرآن کے مطابق ہم چل رہے ہیں، جن کا نظم القرآن ہے، جن کا عقیدہ قرآن پر ہے، تو وہ مشرکانہ یا شرک والی کیسی ہو سکتی؟ یہ بھی سمجھیے ہم کہ ہم کو 2 ہی صورتیں معلوم ہیں شرک کی، اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ کی ذات میں شریک مت کیجیے، اللہ کی جو صفات ہے اس میں مت شریک کیجیے، آپ کوئی کوئی شرک ہو جائے گا۔ تیسرا بھی شرک ہے میرے بھائی۔ اب آپ پوچھیں گے تیسرا کون سا شرک ہے، کہاں سے آگے؟ تیسرا شرک ہے اللہ کی بات میں شریک کرنا۔ اللہ کی بات کہاں موجود ہے؟ اللہ کی بات قرآن میں موجود ہے،
قرآن کی کسی آیت کے مقابلے میں کوئی دوسری بات پیش کرنا بمقابل اس کے کہ نہیں ایسا ہے نا، اس کا کیا ہوگا پھر، تو وہ ہے اللہ کی بات میں شریک کرنا۔ ایسی بات یا ایسی کوئی حدیث جو قرآن کی آیت سے ٹکرائے، ہاں جو حدیث قرآن کی آیت کی ترجمانی کرے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کا تو چیلنج ہے کہ اللہ کی ایک آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی، لیکن علاوہ کوئی انسانی کلام رہا، کوئی انسانی بات رہی، ٹکرا سکتی۔ تو جب قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی تو پھر حدیث ریجیکٹ ہوگی، نہ کہ قرآن کی آیت نظر انداز ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ بات آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو بات تو پیش نہیں کر سکتے کہ قرآن میں جو آیت پیش کی وہ کچھ اور بتا رہی ہے، اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو بتائی جاتی وہ اس کے خلاف میں جاتی۔ حدیث میں کچھ اور قرآن میں کچھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دو بات تو پیش ہی نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کی آیت پر تو ہمارا ایمان ہی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو اتھینٹک ہے۔ سوال یا نشان اس حدیث پہ پڑے گا، اس بات پہ پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پیمانے پر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں لکھائی۔ حدیث جو ہے 250-300 سال بعد لکھی گئی، جس پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ یہ حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی صحابہ رضی اللہ اجمعین بیان کرتے تھے، جیسا ہم بیان کرتے کوئی بات۔ حدیث یعنی ایک وہ چیز، وہ پریکٹیکل جو ہوتا تھا، جو آپ وسلم کرتے تھے، جیسا ہماری کوئی معتبر شخصیت رہی، کوئی فیصلہ صحیح کیا انہوں نے، ہم ذکر کرتے کہ یار کتنا اچھا فیصلہ دیا انہوں نے، ہمارے فلاں محترم سر نے یا فلانی شخصیت نے بہترین فیصلہ دیا، کتنی بہترین بات پیش کی، تو ہم اس کا چرچا کرتے۔ ان باتوں کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ پھر ابراہیم السلام کے بارے میں سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو گیا تھا۔ تو سوال یہ کہ ایسی اجتماعیت جو قرآن کی آیتوں کے خلاف جن کا عقیدہ ہو، ایک آیت یا دو آیت یا تین آیت یا کئی آیت، تو وہاں پر ہم کو بھلا ہی اس اجتماعیت جو ہوتی ہے وہ ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے کام کرنے کا۔ اللہ نے اجتماعیت کے ساتھ میں کام کرنے کے لیے منع نہیں فرمایا، لیکن اگر اجتماعیت سے کہیں غلطی ہو رہی ہے تو ہم اس کام سے ہٹ جائیں گے، اجتماعیت سے، کہ بھئی یہ کام میں تمہارا شریک نہیں ہوں، یہ کام میں آپ کے ساتھ میں نہیں کر سکتا، یہ عقیدے کے بگاڑ والے کام میں یا یہ عقیدے کے بگاڑ کو لے کے میں آپ کے ساتھ میں نہیں ہوں، اس کے علاوہ ہوں، کیونکہ قرآن میں آیت ہے، ہم اس پر تو متفق ہو جائیں جو ہم میں اور تمہیں یکساں ہے۔ یکساں کا حوالہ، یکساں کی بات کون طے کرے گا؟ قرآن طے کرے گا، کیونکہ قرآن فرقان ہے، جانچنے والا اللہ ہے، حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب قرآن ہے، اس سے ہم جانچیں گے۔ سورہ الفرقان میں وہ بھی ہے، میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں، آیت نمبر 73-73 کہ رحمان کے بندوں کی صفت کہ وہ ہماری آیتوں میں اندھے بہرے ہو کے نہیں گھستے، اس پہ غور و تدبر کرتے ہیں۔ کتنی بھی بڑی اجتماعیت رہی، کتنا بھی بڑا جید عالم ہے، اور کوئی آیت اگر پیش کرتے ہو اور وہ آیت پر ہم غور و تدبر کریں اور وہ آیت کا معنی مفہوم کچھ اور نکلے، ترجمانی کچھ اور ہے اور وہ کچھ اور بات بتائے، اور ہم پیش بھی کریں اس کو کہ بھائی یہ ایسا نہیں، ایسا ہے نا، نہیں ہے، لیکن اس میں اجماع ہے کہ ہم اپنی اجتماعیت اس میں سب کل مل کے فیصلہ ہو گیا، یہ اکثریت اس کو مانتی ہے۔ تو پھر قرآن میں وہ بھی ہے کہ کیا اکثریت کو ہم مان لیں گے؟ کیا اس کو پہلے سے چلے آ رہا ہے ہمارے، تو کیا تمہارے بزرگوں کی پیروی کرو گے؟ غلطی پر ہے تب بھی یہ چیز ہے، اس کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ تو گویا کہ اسلام میں نہ گروزبیت ہے، نہ شخصیت پرستی ہے، نہ قوم پرستی ہے۔ یہ باتیں قرآن سے بالکل بھی ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں، مسلم اصل میں کیا ہے؟ مسلم یعنی فرما بردار۔ کس کا فرما بردار؟ اپنے باپ کا فرما بردار، اپنے ماں کا فرما بردار، بزرگوں کا فرما بردار، ارے اللہ کا فرما بردار، اس کو کہتے ہیں مسلم، اللہ کی بات کو ماننے والا اور عمل کرنے والا۔ تو مسلم کی صفت کیا ہوتی کہ مسلم کا معاملہ یہ ہوتا کہ اس کے دل میں درد ہوتا دوسرے مسلم، دوسرے فرما بردار کے لیے، کہ مسلم ایک جسم کے معنی سے جیسا مانند ہے، جیسا حدیث میں آتا ہے کہ جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی تو پورا جسم اس کا پربھاوت ہوتا، پورا جسم اس کا وہ اس اثر ہوتا۔
تو مسلم کے معنی فرما بردار، اس کا نام کچھ بھی ہو، ضروری نہیں کہ نام اس کا یہ ہونا چاہیے فلاں نام، اردو والا نام، عربی والا نام، لیکن اس کے دل میں ایمان ہے یا ظاہری طور پہ اسے اس لیے ستایا جا رہا ہے کہ وہ مسلم ہے، فرما بردار ہے، کس کا؟ اللہ کا فرما بردار۔ اب اللہ بتائیں گا کہ ماں باپ کی خدمت کیسی کرنا۔ باپ اگر کافر بھی ہے تو بھی اس کو تک کے مت کہو۔ اسلام بتاتا، اللہ بتلاتا کہ اسلام جو ہے پوری انسانیت کے لیے ہے۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور وہ بھر پیٹ کھائے۔ تو انسانیت کی خدمت کیسی کرنا؟ پھر ایک انسان کا قتل، ناحق قتل، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو ایسے اس بنیادی عقیدے پر، اس پیٹرن پہ کام کرنے والا کوئی بھی شخص، بھلے اس کی ختنہ نہ ہوئی ہو، بھلے وہ اللہ کو اللہ نہ کہے، ایشور کہے، بھگوان کہے، کیونکہ اللہ کے 99 نہیں کئی نام ہیں، سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، کسی بھی اچھے نام سے بلا دو، تو گویا کہ وہ مسلم ہے۔ مسلم ایک ٹھپا یہ نہیں کہ مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہو گیا تو وہ مسلم۔ ارے مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہونے والا بھی مسلم نہیں ہوتا، ارے غیر مسلم بھائی کے پیٹ میں پیدا ہوتا اور وہ بھائی ہمارا مسلم ہوتا۔ تڑپ طلب ہوتی اس میں کہ میں اللہ کو پہچانوں، قرآن پڑھتا، اللہ کو پہچانتا۔ یہ باتوں کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ تو جو مسلم ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، کسی بھی صورت میں، کس دیش کا ہے، کس ملک کا ہے، گورا ہے، کالا ہے، ہماری خاندان کا، ہماری قوم کا ہے یا نہیں، یہودی رہے، نصرانی رہے، لیکن اگر وہ مسلم ہے، اس کا ایمان ایک اللہ پر ہے، اس کا ایمان قرآن پر ہے، وہ آپ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، یا اس میں طلب ہے قرآن کو سمجھنے کی، تو اس کو اس وجہ سے جب ستایا جائے گا، مسلم ہونے کی وجہ سے، تو پھر ہم کو تکلیف ہوں گی یہ چیز۔ لیکن اگر وہ قوم پرستی میں مبتلا ہے کہ مسلم ہے اور میری قوم جو کرتی وہ صحیح ہے، ہماری قوم نے جو کی ایک جگہ جمع ہو گئی کہ غلط بھی ہے تو اس کو صحیح ایتھینٹک کرے، تو وہ مسلم کہاں ہے؟ ایک گروہ ہے جس اجتماعیت سے جڑا ہے، وہ اجتماعیت قرآن سے ہٹ کے کوئی عقیدے میں ملوث ہے، کیونکہ بھائی یہ فلانی بات، ہاں ہماری اجتماعیت نے، ہماری جماعت نے، ہاں بالکل صحیح ہے، صحیح ہوں گی نہیں، صحیح ہے وہ بات۔ ایک شخص جس کو معتبر سمجھتا ہے، شخصیت پرستی میں گھرا ہوا ہے، وہ فلاں کس نے کہا؟ کون سے مولانا نے؟ فلاں مولانا نے، فلانی چیز نے، شخصیت پرستی۔ عقیل بھائی کا درس ہے کیا؟ ہاں بالکل صحیح بولتے وہ، یہ ہے شخصیت پرستی۔ تو وہ مسلم ہو ہی نہیں، اس کو جانچنا پڑے گا کسوٹی پر قرآن کے کہ عقیل بھائی بولے یا کوئی اور بولے یا کوئی کتنا ہی بڑا جید عالم بولے، آیا یہ قرآن کی آیت کا یہ ترجمانی ہے یا نہیں؟ یہ جو بتلا رہے ہیں کہ اسلام میں گرو حزبیت، شخصیت پرستی، قوم پرستی نہیں ہے، تو یہ صحیح بات ہے کہ غلط بات ہے؟ تو سب سے کٹ کے ابراہیم اسلام ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ ایک رخ اختیار کیے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو جہاں بھی ہم کو یہ چیزیں آئیں گی کہ ان باتوں میں جس کی پروجن اسلام میں نہیں ہے، جس کی اللہ اجازت نہیں دیتا، کوئی اگر اجتماعیت بھی یا کوئی شخص بھی، ہمارا باپ یا کوئی جس کی ہم درس سنتے ہیں، وہ اگر اس میں ہم کو ملوث کرنا چاہے، ہم اس سے کٹ کے کام کریں، اس کام کے لیے پرٹیکولر وہ جو کام کا کہہ رہا ہے، وہ اس کام کے لیے ہم اس کے ساتھ میں راضی نہ ہوں، تو یہ اصل میں دراصل یہ چیز ہوں گی۔ یہ ہے اسلام جس کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو قرآن کی آیت کو سمجھنے، اس کی ترجمانی سے قرآن کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور عمل کے بعد میں موت تک اس عمل پر جمے رہنے کی ہمیں اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔